سر بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا جس کا جواب نہیں ملا، اور جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کو یہ خط بھیج دیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں جب وزیر اعظم کو ملے گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ جواب دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں کچھ خط ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا کہا. میں نے تو خود اس پہ میرا ورڈکٹ یہی ہے کہ اس کے خط کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماہی آئے گا تو میں پھلن نال دھرتی سے جاواں گی، انہوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی. اور پھر ماہی نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ کا خط پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے وزیر اعظم کو دے دینا. جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ اگر وہ خط لگے گا وہ خود بھی نہیں کھولیں گے، وہ شاید میرے حوالے کر دیں. اب میں نے کس کو دینا ہے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ ہم نے پھر کس سے پڑھوانا کیا ہونا. تو یہ خط جو ہے ایک مجرم کا خط جو 14 ملین پاؤنڈ کی چوری میں اور ڈکیتی میں پکڑا گیا ہو، جس کو عدالت نے 14 سال قید با مشقت اہل و عیال سمیت سنائی ہو، اس کے خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کے خط کی ایسی کی تیسی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اور یہ خط لکھتے رہیں، جتنے بھی لکھیں، 3 لکھے ہیں، 4-5 اور بھی لکھیں، سر اس لیکن سے جو کوئی فرق نہیں تاثر پڑے گا. اختیار صاحب جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 ماہ میں 43 نئے ججز لگا دیے ہیں، اور بظاہر تحریک انصاف کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے حکومت. یہ ایک عام تاثر جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس فیصلے کے بعد ججز کے اندر بھی خط و کتابت شروع ہوئی ہے، وہاں پر بھی اختلافات ہیں، تو کس طرح کا انصاف ملے گا اس تقسیم شدہ عدلیہ سے؟ دیکھیں یہ جو خطوں کی ڈپلومیسی ہے، اس کا یہ جو مارکیٹ میں اور خط لکھے اور موجود ہیں، آپ نے جس کا ذکر کیا، جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، اس سب کے تانے بانے اڈیالہ جیل جا کے ملتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بنی گارہ جا کے ملتے تھے. یہ خطوں والی جو شرارتیں ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان سارے خطوط کے پیچھے کون ہے، کون سی لابی ہے، اس کے پیچھے کون سے ملک ہیں اور ان کے انٹینشنز کیا ہیں. وی آر ویری مچ کلیئر. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کو گھیر لیا، یقین کریں کہ مسلم لیگ نون گھیرنے والی سیاست کرتی نہیں ہے، ورنہ اگر گھیرنے پہ آ جائیں تو وہ پھر صورتحال کچھ اور ہوگی. یہ تو آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے جو اور دستور ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے جو الاؤ کیا ہم نے وہ کیا. اور ہم کوئی انڈیا سے جج نہیں لائے ہیں، ہم کوئی بنگلہ دیش سے نہیں لائے، ہم کوئی چائنا سے امپورٹ کر کے نہیں لائے. اس ملک کے جج ہیں، کسی نے تو ڈیوٹی کرنی ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں چیف جسٹس انوالو ہے، وہ موجود ہے، اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے. جو اس میں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، جو نہیں بیٹھتا تو اس نے سیاست کرنی ہے تو اپنے عہدے چھوڑے. اگر جج ہے وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑے، باہر آئے، ٹوپی پہنے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں. تو میرے خیال میں I'm clear whatever is going and happening that is according to the situation, according to the constitution of Pakistan. اور یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اور ہم نے عدلیہ کی آزادی بھی دیکھ لی، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، ہم نے اس کی سینیارٹی بھی دیکھ لی، ثاقب نثار جیسے ججوں کو بھی دیکھ لیا جو اپنے رشتہ داروں کی دوائیوں کے کارخانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دوسروں کی دوائیوں کے کارخانے بند بھی کرا دیتے تھے. سر لیکن وہ آپ لوگوں لوگ کا کاروبار بند بھی کرا دیتے. بالکل صحیح عمر سر. عطا بندیال کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پھر لا کی بجائے مدر ان لا میں ان کے اثر اور ان کے زیر اثر رہتے ہوئے وہاں پر وہ فیصلے لکھتے اور بناتے تھے. تو ایسے جج بھی ہم نے دیکھ لیے. تو میرے خیال میں جو طریقہ کار ہے تھوڑا سا اس میں چینج ہونا ضروری ہے. اور کون سا ہماری جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے، وہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کس نے بنایا تھا، اس کو کس نے سپورٹ کیا تھا، لیگل فریم ورک آرڈر کس نے بنایا تھا، اس کو کس نے سپورٹ کیا، اس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ کس نے دی. اور پھر اگر میں آگے بات کروں تو کسی مارشل لا کو اور کسی ڈکٹیٹر کو، مشرف جیسے بندے کو، کہ آپ وردی میں رہیں اور 5 سال 7 سال کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ وردی میں رہ کر صدر مملکت بن سکتے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہاں پہ لکھا تھا؟ اچھا اختیار تو صاحب، ہماری عدلیہ ایک کی اپنی جانب تاریخ ہی کیا ہے؟ بالکل صحیح سر، ایک جانب آپ لوگ تو تحریک انصاف کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو وہ خط لکھتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، لیکن سر دوسری جانب اب آپ کی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی جا کے ملتا ہے، بارز میں بھی اب وہ جا کے ملے گا. ایسی مداخلت تو آئی ایم ایف کی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. کیا یہ صحیح ہے کہ وزارت قانون خود ایسی ملاقات کی فیسیلیٹیشن کر رہی ہے؟ اچھا، پہلی دفعہ جب میں نے یہ سنا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے تو وہ وہاں پر گیا تو مجھے بھی برا لگا.
اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا، لیکن جس مقصد سے وہ گئے ہیں ان کا انٹینشن کوئی برا نہیں تھا۔ پھر چیف جسٹس نے پوری قوم کو کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کسی مقدمات پر اور کسی مقدمے میں انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں کہا، کسی کے ساتھ جسٹس اور انجسٹس کے لیے نہیں کیا، بٹ دے اونلی وانٹڈ ٹو نو کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس طرح چلتا ہے جسٹس کا، کہ پاکستان میں ہماری انویسٹمنٹ ہے اور ہماری IMF کی وجہ سے دیگر ملک اور ہمارے جو الائز ہیں وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اینڈ اٹ ہیز بین رپورٹڈ کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہے تو انویسٹروں کے خلاف جو یہاں پر مافیا ہے وہ بڑا ایکٹیو اور سرگرم رہتا ہے، تو وہ آ کر عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر اتنی۔ اور دوسرا یہ پاکستان از ناٹ فرسٹ کنٹری کہ جہاں پر IMF کا مشن گیا ہے انہوں نے کسی ملک کی عدلیہ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے جو اس کے ممبر ملک ہیں جہاں جہاں پر وہ اپنے قرض دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں آپ تو دیکھ لیے، اٹھا لیں گزشتہ 4-5 سال کا ریکارڈ، انہوں نے اس طرح کے تمام ملکوں کے دورے کیے ہیں۔ تو میں بڑی بات میرے جو ذہن میں یہی آ رہی ہے، دعا کریں ہم نے اس IMF کو 2016 اگست 2016 میں ہم نے کلوز کر دیا تھا، اینڈ وی سیڈ گڈ بائی ٹو IMF کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا اور ہم نے IMF کو گڈ بائی کہی تھی کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا نعرہ اٹھا کہ جی ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے، اور پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز اور آپ کا جو اکانومی تھی وہ بڑی اسٹرینتھن ہو گئی تھی۔ لوگوں کو ویسے ہی خواہ کچھ حلقوں کو یہ شوق چڑھا، ایک موقع خان کو دینا چاہیے، ایک موقع کپتان کو دینا چاہیے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا لوں گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا، پھانسی کے پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا، لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا۔ لیکن 4.25 سال کی اس کی حکومت میں پاکستان کی 75 سال کا جتنا قرضہ تھا وہ تھا 28,000 ارب روپے، اور محترم جب گئے ہیں تو اس کو 54,000 پہ وہ لے کے چھوڑ کے گئے ہیں۔